السلام علیکم۔ آج ہم ایک دلچسپ واقعے پر بات کریں گے کہ جب سلیم صحافی نے قرآن مجید میں تضاد نکالنے کی کوشش کی، انہوں نے یہ بھی آیات مبارکہ قرآن مجید کی پیش کی، ان پر دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں تضاد موجود ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کا زبردست جواب دیتے ہوئے یہ بھی ثابت کیا کہ قرآن مجید میں کوئی بھی تضاد موجود نہیں ہے۔ تو آگے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو کو سن لیتے ہیں۔ تو مسجد اقصی اور اسی سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے۔ آج کل یہود کا فتنے کا ذکر بہت گرم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اگر آپ اپنی دین جب تک نہیں بدلتے تو یہ آپ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ دوسری جگہ اسی قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اے اہل کتاب آؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترکات ہے اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جگہ پہ یہود و نصارہ کے ساتھ رشتے کی بھی اجازت، یہ تعاون والی آیت بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور دوسری جگہ یہ کہ وہ آپ سے کسی صورت خوش نہیں ہو سکتے، اور آج کل ہم ان کی جو حرکتیں دیکھ رہے ہیں تو واقعی ان سے مسلمان کا خوش ہونا مشکل ہے۔ تو یہ کنفیوژن ہمارا دور کر دیجئے کہ یہ کس طریقے سے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ پہلے جو قرآن کی آیت آپ نے کوٹ کی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 کی آیت ہے، جی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، مطلب آپ وہ یہود نصارہ کتنے بھی آپ کریں گے ان کو، وہ جب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ یہود نصارہ نہ بن جائیں۔ نصارہ نہ بن جائے۔ آپ کچھ بھی کرو، ان کا لباس پہنو، ان کو ایکشن کرو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ وہ دوسری آیت کی جو اپنے ذکر کی وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، اٹ از کانٹرا ڈسٹنکشن، ناٹ کانٹرڈکشن۔ کانٹرڈکشن مطلب دو آیت میں ٹکراؤ، وتھ ٹو تھنگ ناٹ پاسبل، اور کانٹرا ڈسٹنکشن مینس ٹو ڈفرنٹ کوالٹیز۔ فار ایگزامپل یہ آدمی آنیسٹ ہے اور چیٹ ہے تو یہ کانٹرڈکشن ہے، آنیسٹ آدمی چیٹ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ آدمی آنیسٹ ہے اینڈ چیریٹیبل ہے تو کانٹرڈکشن ہے، یہ کانٹرا ڈسٹنکشن ہو، آپ سمجھے نا؟ یہ دو لفظ میں ذرا فرق ہے۔ تو سیکنڈ آیت میں جو سیکنڈ آیت آپ نے کوٹ کی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یا اہل کتاب سے کہو، یہود اور نصارہ سے، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد اللہ، اللہ نعبد الا اللہ۔ دو یہ آیت یہود اور نصارہ سے ایڈریسنگ دیم، بٹ جنرلی اٹس اے ماسٹر کی فار دعویٰ آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے کر سکتے ہیں۔ میں تو بولتا ہوں جو مسلمان میں فرقے ان سے بھی کر سکتے ہیں، اٹس اے جنرل ورس۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، بٹ ایک کانٹیکس ہوتا ہے کہ کبھی اللہ صرف ایک کو ایڈریس کرتے ہیں، بٹ جنرلی اٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ادرس۔ تو یہ باقی غیر سب سے ہم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو قرآن کے جو ماسٹر کی آف دعویٰ ہے، ٹاک آن سملیرٹی ناٹ آن ڈفرینسز، یکسانیت پہ بات کرو، اختلاف پہ بات مت کرو۔ ہمارے مسلمان اکثر اختلاف پہ، دو جماعت ہے، 100 میں سے 95% کامن ہے، جو 5% اختلاف ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، اینڈ 95% تو کامن ہے نا، یہ پرابلم ہے، آپ سمجھے نا؟ تو اللہ کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کا زبردست جواب دیتے ہوئے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ قرآن مجید میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک کھلی ہی رہنمائی ہے، جو ان کے کھلی رہنمائی کو سمجھ جاتا ہے، اللہ ان کے لیے دروازے بھی ہدایت کے کھول دیتا ہے۔ کیا کہ کمانڈ ہے، جو پوائنٹ کامن ہے اس پہ بات کرو۔ میں آپ سے آپ کی جو تحریک کو تھوڑا بہت جو میں نے نوٹ کیا، میں اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر اپنی پرائرٹیز بتائیں کہ کیا یہ امت مسلمان کو اصلاح، تعلیم، اور جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ان کو متوجہ کرنا ضروری ہے، وہ آپ کی پرائرٹی ہے، یا پھر تبلیغ جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا پھر اس کے بعد جو تقابل ادیان سے چونکہ آپ نے آغاز کیا تو اس میں ایسی بہت سے جو اشکال ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو آپ بہت سی چیزیں کہتے ہیں، یا دوسروں کو جواب دینے کے لیے اور دوسروں کو جو غلط پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کی جو تحریک ہے یا آرگنائزیشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پرائرٹائز آپ کو کس
ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اسلامی سکالر ہے جو ہر وقت بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے بھی باتیں کرتا رہتا ہے اور نصیحت ہی کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کی ہی نصیحت لوگوں کو کرتا ہے۔ کس انداز میں اس کو آپ کرتے ہیں؟ بھائی صاحب نے 3 چیز کہے۔ پہلا نمبر کہ مسلمان کی اصلاح چاہے قرآن حدیث سے ہو، وہ میری پرائرٹی ہے کہ تقابل ادیان کمپیریٹیو ریلیجن غیر مسلم میں دعوت دینا، اور تھرڈ جو لوگ غیر مسلم جو اعتراضات کرتے ہیں اسلام کے خلاف قرآن کے اگینسٹ ایتھیسٹ ہو، یہ تینوں میں سے کیا پرائرٹی ہے؟ میرے حساب سے تینوں پرائرٹی ہے اور تینوں کو ساتھ میں لے کے چلتے۔ مثال کے طور پہ دو مائی اسپیشلٹی از تقابل ادیان، وہ میری اسپیشلٹی ہے، لیکن جب میں تقابل ادیان کے بارے میں بات کرتا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ واٹ آر دا سملیرٹیز، بیکاز کے اندر سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی جو آیت ہے، تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ جب میں لیکچر دے رہا ہوں سملیرٹیز ود اسلام اینڈ کرسچینٹی اور سملیرٹیز ود اسلام اینڈ ہندوازم، تو میرے مجمع میں 75% مسلمان ہیں، 25% غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں، اس میں سے کئی لوگ اسلام قبول کرتے۔ مسلمانوں کے لیے میں اصلاح کر رہا ہوں، تو وہ وتھ ون لیکچر آئی ایم کلنگ 2 birds اور 3 birds with 1 stone، یعنی ایک پتھر سے میں 2 پرندوں کا شکار کر رہا ہوں، ایک تیر سے 2 شیر کا۔ تو جو مسلمان ان کے ساتھ اصلاح ہو رہی ہے، پر ٹاپک ایسا جب بھی میتھس کے اندر وین ڈائیگرام ہوتا ہے، وین ڈائیگرام جب میں شروع کیا دعوتی میدان میں تقریباً 10 گھنٹے دیتا تھا دن میں۔ لوگ بولے شادی ہوئیں گی تو ممکن ہی نہیں، بیوی کو ٹائم دینے پڑے گا، تو میں نے ایسی بیوی شادی کی جو خود داعیہ تھی، تو پھر میں 12 گھنٹے دینے لگا۔ اور جو بیوی سے اگر میں اسپینڈ کرتا ہوں ٹائم 5 گھنٹے، یا جو بھی، اس میں سے 4 گھنٹے دعوت کے بارے میں ہوتے۔ پھر لوگ نے بولے بچے پیدا ہوئیں گے تو آپ دے ہی نہیں پائیں گے ٹائم، بچے پیدا ہونے کے بعد دینا 15-16 گھنٹے دینے کا دن میں۔ تو بچے لوگ اسلامی اسکول قائم کی، تو اسلامک اسکول کے لیے ٹائم دے رہا تھا، تو اللہ کے لیے دے رہا تھا، ساتھ میں بچے بھی ادھر آ گئے، بچے بھی آ گئے، بیوی پرنسپل تھی، تو اس کو بولتے وین ڈائیگرام۔ تو بہت کم ٹائم ہوتا ہے جو وین اٹ از اسپیشلی فار دا مسلمس۔ تو کچھ ٹاک ہے، فار ایگزامپل دعویٰ یا ہلاکت، وہ صرف مسلمان کے لیے، لیکن یہ ٹاک جو سملیرٹی بین اسلام اینڈ کرسچینٹی ہے، وہ غیر مسلم کے لیے بھی، مسلم کے لیے بھی، مسلمان لوگوں کے لیے اصلاح ہے۔ تو میرے آڈینس میں اکثر 75%، 75% مسلم ہے، ٹارگیٹ کون ہے؟ نان مسلم۔ تو وہ مسلمان دائی بن جاتے، میں ان پہ اصلاح کر رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اصلاح۔ وہ دائی بن جاتے تو ثواب ان کو بھی ملتا ہے، مجھے بھی ملتا ہے۔ آپ کا تھرڈ پوائنٹ جو تھا، جو ابھی بہت اہم ہے، کہ وہ سوالات جو مسلمان کو بھٹکاتے ہیں، ایسے سوالات آپ انٹرنیٹ پہ آج آسانی سے آپ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں۔ پہلے اگر قرآن کے خلاف کوئی آپ کو کچھ چیز کہنا ہے تو بہت مشکل سے ملتے تھے پوائنٹ، جب آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کرو آپ کو مل جائیں گے، اگینسٹ دا قرآن، گرامیٹیکل ایررز، عربک مسٹیکس ان دا قرآن، سائنٹیفک ایررز۔ تو ابھی میرا فوکس رہا ہے کہ جو سوالات جو انٹلیکچولی سیمس ٹو بی کریکٹ، سیمس ٹو بی ایلیگیشن، ان کے جواب دینا۔ جو بے بنیاد سوال ہے وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں، جو انٹلیکچولی سیمس ٹو بی کریکٹ، صحیح لگتے، ان کے جواب دینا۔ تو اس میں دونوں ہو رہے، اصلاح بھی ہو رہی ہے، جو مسلمان دین کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے گہرائیوں میں جائیں۔ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنا ہی زبردست جواب دیا کہ قرآن مجید میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ثابت ہی کر دیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ قرآن مجید مکمل ہی رہنمائی ہے، جو اس کے ہدایت پر چلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بنا پر یار چینل پر نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔